میاں عبدالستار صاحب صدر انکم ٹیکس بار ایسوسیشن ملتان سے ریکویسٹ کرتا کہ وہ تشریف لائیں ڈائس پر، اور آپ آج کا موضوع فائلنگ آف ٹیکس ریٹرن فرام بزنس پر اپنے اظہار خیال کریں۔ لیکچر ڈیلیور فرمائے ملتان ڈی بی اے کو جناب میاں عبدالستار صاحب، پریزیڈنٹ انکم ٹیکس بار ایسوسیشن ملتان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام معزز ممبران بار کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے جناب افتخار احمد قریشی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں آج کی اس پروگرام میں بزنس انکم کیا ہے اور اس کو ریٹرن کیسے فائل کرنی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اضافی گزارشات بھی کروں گا جتنا مجھے ٹائم میسر ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر حکومت کو ٹیکس چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال کر سکیں۔ تو اس میں یہ بیسیکلی دو ٹیکسز ہیں انکم کے حوالے سے جس پر ٹیکس لگتا ہے، ایک فیڈرل ٹیکس ہے اور ایک پروونشل انکم ٹیکس ہے۔ جو فیڈرل انکم ٹیکس ہے اس کے دائرہ کار کافی وسیع ہے، وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک انکم فرام ایگریکلچر وہ علیحدہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اس کے پر علیحدہ ٹیکس لگتا ہے، وہ 1997 کا جو ہے وہ قانون ہے۔ پہلے اس میں بہت نارمل ٹیکسیشن تھی، کوئی زیادہ ٹیکس ریٹ بھی نہیں تھے، لیکن اب حال ہی میں جو ہے نا پنجاب اسمبلی میں جو ہے نا اس میں اضافہ کیا ہے، اور جو جنوری 2025 سے ایفیکٹو ہوگا۔ بہرحال اس وقت کا میرا موضوع جو ہے وہ فیڈرل انکم ٹیکس لا ہے۔ اس لا کے مطابق بنیادی چیز دو تین چیزیں میں اب پہلے گزارش کر دیتا ہوں اور پھر اپنے موضوع میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 1 سال کا گوشوارہ دینا ہوتا ہے۔ اس کو ٹیکس ایئر یا انکم ایئر بھی وہی ہے۔ انکم ایئر شروع ہوتا ہے 1 جولائی سے اگلے سال 30 جون تک، اس کو انکم ایئر کہتے ہیں۔ جیسے مختلف کیلنڈر ایئر جنوری سے دسمبر ہے، تو جب انکم ٹیکس کا گوشوارہ دیں گے تو وہ سال شروع ہوگا 1 جولائی سے لے کر اگلے سال 30 جون تک، یہ انکم ایئر ہے۔ اور چونکہ پھر 30 ستمبر تک جو ہے جون کے بعد ہم نے گوشوارہ فائل کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو ٹیکس ایئر بھی پھر وہی جو ہے نا، جیسے اب 30 جون 24 ختم ہو گیا تو 1 جولائی 23 سے لے کر 30 جون 24 تک کا ہم نے گوشوارہ 30 ستمبر تک دینا تھا، لیکن حکومت نے اس میں اضافہ فرما کر 31 اکتوبر تک اس کی ڈیٹ میں اضافہ کر دیا۔ لہٰذا اب جو 24 میں ہی ہم نے گوشوارہ دیا تو یہ ٹیکس ایئر بھی 2024 ہی کہلائے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سائیکل بزنس سائیکل 1 سال کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو انکم ٹیکس کی کون سی ایسے ہیڈز ہیں یا مدات ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لیا جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو ہیڈز آف انکم جو ہیں وہ سیلری بھی ہے ایک ہیڈ، دوسرا ہیڈ انکم فرام پراپرٹی ہے، اسی طریقے سے انکم فرام بزنس ہے، اسی طریقے سے انکم جو ہے وہ کیپٹل گین سے ہے، اور ایک انہوں نے ملٹی یا اومنی بس کے طور پر ایک سیکشن انٹروڈیوس کیا، اس میں ہے انکم فرام ادر سورسز، جو کسی بھی اور سیکشن میں کور نہیں ہوتا تو پھر اس کو انکم فرام ادر سورسز میں لیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ 5 سیکشنز ہیں انکم کے جن کے تحت جو ہے حکومت وقت کہتی ہے، اور اس کی بیسک کچھ لیمٹس ہیں۔ اگر ان لیمٹس کے سے آپ کی انکم بڑھتی ہے تو پھر آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ اس وقت بیسک لیمٹ جو ہے نا وہ 6 لاکھ ہے۔ اگر آپ کی سیلری انکم 6 لاکھ ہے یا بزنس انکم 6 لاکھ ہے تو 6 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن جو ہی آپ کا جو ہے نا انکم کی لیمٹ 6 لاکھ سے انہانس کرے گی، انکریز کرے گی، تو پھر اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا ٹیکس فائلر نیٹ میں آئے اور اپنی ٹیکس گوشوارے کو جمع کرائے۔ ایک اضافی بات یہ ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا ایک سیکشن ہے 114، جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ کون کون لوگ جو ہے نا ٹیکس کے گوشوارے جمع کرانے کی ذمہ دار ہیں۔ ان میں باقی جو ہے نا کے علاوہ
اس میں جو پروفیشنل ہیں جیسے ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں، اور جو کہ پنجاب بار کونسل یا جو بھی دیگر صوبوں کے ممبر ہیں، بار کے ممبر ہیں، ان کے لیے بھی اس لا کے اندر وہ انکم پرسکرائب نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ بار کونسل کے ممبر ہیں تو ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اپنا ٹیکس گوشوارہ جمع کرائیں۔ اسی طریقے اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں، کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، جو ہے نا یہ سارے جہاں بزنس کی انکم کی لمٹ ہے اس کے ساتھ کچھ پروفیشنل کو بھی اس طرح ڈالا گیا۔ اسی طریقے سے ویلفیئر آرگنائزیشن کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ان کے پاس پبلک منی ہوتی ہے، تو پبلک منی کی سیکیورٹی کے لیے کہ وہ گورنمنٹ اتھارٹیز کو یا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنی آمد کے ذرائع بھی بتائیں اور ان کے اخراجات کی جو ہے وہ بھی ساری تفصیلات بتائیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اندر یہ ٹیررزم اور سی ٹی ڈی سی یہ سارے ادارے جو ہے نا اسی کی مانیٹرنگ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو سارے ویلفیئر آرگنائزیشن کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ وہ بھی اپنا گوشوارہ جمع کرائیں، گو کہ اس پر ٹیکس نہیں لگے گا لیکن ان کی مانیٹرنگ کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ پروفیشنل ان کی انکم لمٹ کا وہ نہیں ہے، ایک اور بھی ہے کہ گاڑی ہو 1000 سی سی سے زیادہ تو اس کے لیے بھی ہے، اتنی سائز کا پلاٹ ہو تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنا گوشوارہ جمع کرائیں۔ لیکن مین ہم یہ کہتے ہیں ان پروفیشنل کے علاوہ جس کی انکم 6 لاکھ سے زیادہ ہے، سیلری سے ہے، بزنس سے ہے، پراپرٹی انکم سے ہے یا کسی اور سورس سے ہے جو ٹیکسیبل کیٹیگری میں آتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ٹیکس جو ہے جمع کرائیں۔ ایک اس میں اہم ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے پرسنز، ہمارے لا کے اندر پرسنز کیا ہے، اس کو چونکہ اس کی انکم کے ریٹ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے، جو پرسنز ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہا انڈیویجول، فرد واحد، وہ فرد واحد نے بھی اپنا گوشوارہ پرسن کی ڈیفینیشن میں کورڈ ہے کہ اس نے بھی اپنا گوشوارہ جو ہے۔ دوسرا جو ہے جو شراکت کے طور پر جو ہے نا بزنس کرتے ہیں، جیسے ہمارے وکلا بھائی بھی اپنی فرم بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی جو ہے نا یہ روزگار کا ذریعہ اس میں حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف کاروباری حضرات بھی 2 یا 2 سے زیادہ مل کر اپنے کاروبار کو جو ہے نا چلاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے نا، تو ہم لا میں اس کی ٹرم جو استعمال ہوئی ہے وہ ہے ایسوسیشن آف پرسنز، لیکن ہم اس میں شارٹ کٹ میں یہ کہتے ہیں اے او پی کہتے ہیں، ویسے پورا نام جو ہے وہ ہے ایسوسیشن آف پرسنز لیکن شارٹ میں ہم اے او پی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے جس میں لمیٹڈ کمپنیز آتی ہیں، تو لمیٹڈ کمپنیز آگے اس کی مختلف ڈیفینیشن ہے، تو یہ ویلفیئر کے جو ادارے ہیں ان کو بھی لمیٹڈ کمپنی میں ہی ڈالا گیا ہے۔ تو بیسیکلی پرسنز یعنی اشخاص جنہوں نے ٹیکس دینا ہے وہ 3 کراتے ہیں، فرد واحد یعنی انڈیویجول، ایسوسیشن آف پرسنز یعنی مختلف 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کی اشخاص کی جماعت جو مل کر کاروبار کریے، اور تیسرے کیٹیگری ہے لمیٹڈ کمپنیز جو ہے نا اس کے اندر ایک اندر کمپنیز ایکٹ 2017 اور اس طرح کے دوسرے جو قوانین ہیں اس کے تحت انہوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی ہوتی ہے، تو ان کو بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں یہ تشخیص اس لیے یہ اتفاق ہے اس کی وضاحت کہ اس پہ ٹیکس ریٹ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اے او پی کے لیے اور انڈیویجول کے لیے بیسک لیمٹس جو ہے نا اسٹینڈرڈ الاؤنس ہے، لیکن جو لمیٹڈ کمپنی ہے اس کے لیے بیسک کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، جو 6 لاکھ کی جیسے فرد واحد کے لیے ایگزمپشن ہے یا اے او پی میں ایگزمپشن ہے، وہ لمیٹڈ کمپنیز میں وہ بیسک ایگزمپشن نہیں ہے۔ اگر اس کی انکم 100 روپیہ بھی ہوگی تو اس پر بھی ٹیکس دینا ہوگا، تو بات پریشان ہوں گے کہ جی اس میں تو کوئی فائدہ نہیں، اس میں اور بینیفٹ ہیں، وہ تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس کی ایک جنرل جو ہے نا پکچر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اب ہم اس بات میں آتے ہیں کہ انکم ایئر ہو گیا اور پرسنز کی ڈیفینیشن ہو گئی اور اسی طریقے سے ٹیکس ایئر ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ریٹرن کیوں فائل کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اس کیٹیگری میں فائل کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر جتنے بھی ہمارے مہربان تشریف رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے لائر کمیونٹی سے ہیں، تو لائر کمیونٹی کے ناطے سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا ٹیکس گوشوارہ فائل کریں، اور اس کے اضافی فائدے بھی ہیں۔
جو بھی ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتا ہے، عمومی ایک تاثر ہے کہ جس نے ٹیکس کا گوشوارہ دیا وہ پھنس گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ اور آپ کو میں یہ ایک خوشی کی خبر یہ بتاؤں گا کہ ہر آدمی جو ہے اپنے انکم میں اضافہ چاہتا ہے، تو اس وقت جو ہے گورنمنٹ کے ان قوانین کے مطابق اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے کہ نئے لوگ اس کے اندر پریکٹس میں آئیں۔ ادروائز جو کویک ہیں وہ اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہیں، وہ وقتی طور پر جو ہے نا لوگوں کو تھوڑے سی فیس لے کر ان کے گوشوارے فائل کر دیتے ہیں، الٹیمیٹلی جن کے وہ گوشوارے فائل کرتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پورے لا نوئنگ نہیں ہوتے۔ تو جبکہ ہمارے ایڈوکیٹ بھائی جو ہیں، جہاں اور کیٹیگریز ہیں، یہ فرام پریپریشن آف ریٹرن، فائلنگ آف ریٹرن، پھر اس کے بعد اسیسمنٹ، اس کے بعد اپیلز کی مختلف سٹیجز، وہ کمشنر اپیل کے پاس بھی ہے، ٹریبونل میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں بھی ہے۔ پھر مزید فورم جو ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ بھی وہ ایف ٹی او کے پاس بھی جو ہے نا کمپلینٹس لے کے جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی اپنے کیس کو فائل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے وسیع میدان ہے انکم ٹیکس کا، چونکہ پھر اس کے ساتھ الائڈ سیل ٹیکس بھی ہے، فیڈرل کے ساتھ ساتھ پھر پروونشل سیل ٹیکس ہے، تو ادھر فیڈرل انکم ٹیکس ہے تو پروونشل انکم ٹیکس جو ہے وہ ایگریکلچر پر ہے، تو اس لیے اس کے پاس بہت فیلڈ ہے۔ تو اس وقت چونکہ گورنمنٹ اس پر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے کہ کیسے ہم اپنی ریونیو کو بڑھائیں، اس لیے کہ جب بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے ان سے قرض مانگنے کے لیے، تو جہاں سے آپ کامنلی اس بات کو جانتے ہیں کہ جیسے ہم کسی بینک کے پاس جائیں کہ ہمیں لون چاہیے، ہم یہ کرنا تو وہ کہتے ہیں پہلے فیزیبلٹی لاؤ، تو ہماری گورنمنٹ بھی جو فیزیبلٹی لے کے جاتی ہے تو پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ان چیزوں کے ریٹ بڑھاؤ، یہ انکم کو ٹیپ کرو، اس طرح کی یہ چیز نئے ٹیکسز لاگو کرو، تو اس کی وجہ سے بھی گورنمنٹ جو ہے نا کچھ چاہتے ہوئے اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف تو ان کی توجہ ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے بہت مواقع ہیں کہ آپ اس جو بھائی ابھی یا اپنے جو ہے نا ملنے والوں کے لیے اس فیلڈ کو بھی جو ہے نا سمجھنے کی اور اس میں ان ہونے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ وہ پرپیچول کلائنٹ ہوتا ہے، وہ ایک کیس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہاں پر سیول کیس ہے یا فوجداری کریمنل کیس ہے یا اسی طریقے سے بینکنگ کا ہے، دوسرے جو ہے نا لیبر کیسز، تو وہ ایک سنگل جو ہے نا کیس لے کے آتے ہیں اور اس کو جو ہے نا کنکلوژن ہوتی ہے بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہر سال جو ہے آپ کا ایک سلسلہ اور ایک سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تو اب میں اس کے ساتھ جو ہے نا جو مجھے ٹاپک اسائن کیا ہے انکم فرام بزنس، ان بنیادی معروضات کے بعد میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ اس میں جہاں انکم فرام بزنس، ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں بزنس میں پروڈکشن بھی ہے، مینوفیکچرنگ بھی ہے، ٹریڈنگ بھی ہے، یہ ایک جنرلی ہمارا جو ہے نا کنسیپٹ ہے۔ ان کے علاوہ جو ہم پروفیشنل ہیں، کسی بھی فیلڈ کے جو پروفیشنل ہیں، چاہے وہ ایڈوکیٹ ہیں، چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، چاہے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں، چاہے وہ انجینئر ہیں، یہ سارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو اپنی فیلڈ کی پریکٹس کر رہے ہیں، ان کی آمدنی بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے، وہ بھی انکم فرام بزنس ہی ٹریٹ ہوتی ہے۔ اب اس ساری بزنس، اب اس کے لیے بنیادی طور پر قانون کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے جو ٹرانزیکشن ہیں، بزنس ٹرانزیکشن، ان کو ریکارڈ کرے اور اس کے مطابق چاہے جو ہے نا اس کا انکم جو ہے جتنی بھی ہے اس کے مطابق اپنی جو ہے نا گوشوارہ جمع کرا دے۔ اب جب جمع کرا دے گا تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو نارمل مختلف ٹرانزیکشن پر حکومت نے ایٹ سورس ڈیڈکشن رکھی ہوئی ہے، تو ان میں ریٹ آدھا ہو جاتا ہے۔ جو ٹیکس فائلر ہوگا، مثلاً اگر ایک آدمی ٹیکس فائلر نہیں ہے، پراپرٹی کی خرید اور فروخت کرتا ہے اور وہ ٹیکس فائلر نہیں ہے، تو اس پر کہیں تقریباً 11% یہ ٹیکس لگ جائے گا، لیکن اگر وہ ٹیکس فائلر ہے تو اس پر 3% ٹیکس لگے گا۔ اس میں بڑا فرق۔ اسی طریقے سے گاڑی پرچیز کرتا ہے اور گاڑی پرچیز کرنے کے لیے جو فائلر ہے وہ آلموسٹ 50% ہے، اس پر جو ہے نا ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگی، جو نان فائلر ہے اس کو ڈبل ٹیکس دینا پڑے گا۔ ہاں جی، اسی طریقے سے بینک میں اگر کسی نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اس پر اس کو ریٹرن مل رہا ہے تو وہ اگر فائلر ہے تو اس پر 15% ریٹ ہے، اور اگر وہ نان فائلر ہے
تو پھر 35% اس وقت جو ہے نا ریٹ ہے اس کا. تو آپ اس میں سمجھیں. اسی طریقے سے یہ جو ٹیکس آپ کے موقع پر کٹتے رہتے ہیں، جیسے موبائل پر، چاہے آپ کا جو ہے نا وہ بل والا فون ہو یا آپ جو ہے نا جب کارڈ اس کے اندر لوڈ کراتے ہیں، تو یہ جو ٹیکس ہے اسی طریقے سے کسی کی بجلی پر ٹیکس کٹتا ہے، یا بینک پہ یہ ٹیکس کٹتا ہے، یا اور کسی بھی جو آپ نے جو ہے یہ ایڈوانس ٹیکس ہے، جو آپ نے پراپرٹی خریدی یا بیچی اس پر جو ٹیکس کٹے گا وہ صرف ایڈوانس ٹیکس ہے. اگر آپ ٹیکس ریٹرن دیں گے تو پھر یہ ٹیکس کلیم کر کے آپ اسی میں پورا کر لیں گے. لیکن اگر آپ جو ہے نا ریٹرن فائل نہیں کرتے، یا جس کو کرنی چاہیے وہ ریٹرن فائل نہیں کرتا، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹیکس اس کا ڈبل کٹ گیا، یا اسے بھی 15% بینک والا وہ 35%، 20% ایکسٹرا ہو گیا. پراپرٹی خریدی یا بیچی وہ 3 کی بجائے 10-11% کٹ گیا. تو ایک تو ٹیکس بھی ڈبل کٹ گیا یا ٹرپل کٹ گیا، اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہوا کہ گورنمنٹ کی نظر میں جو ہے وہ نان فائلر بھی ہے. ہاں جی، تو جو فائدے اور بینیفٹ اس کو اور فائلر کے طور پہ ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ٹیکس کا جو قانون ہے اس کو جہاں دوسری فیلڈز میں آپ حضرات اپنی جو صلاحیتوں کا جو ہے نا اظہار فرما رہے ہیں، اور اس کے وہ کریمنل کیسز میں، سول کیسز میں، ریونیو کے معاملات میں، لیبر کیسز میں، بینکنگ میں، کسٹم میں، یا جو بھی اور مختلف جو ہے نا کچھ لوگ آئی پی او انٹلیکچوئل پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جس میں وہ بھی بزنس کا ہی ایک جو ہے نا سلیج ہے، جس میں جو ہے نا ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ، پیٹنٹس، یہ سارے کے سارے یہ بہت بڑے فیس ہیں. اسی طریقے سے انکم ٹیکس کا بہت بڑا فیلڈ ہے، اسی طریقے سے سیل ٹیکس کا بہت بڑا فیلڈ ہے. تو میری یہ ہمبر گزارش ہوگی کہ آپ اپنی صلاحیتیں جن کے پاس تو ادھر کام بہت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ مصروف ہیں، لیکن جن کے پاس جو ہے نا وقت ان کو گنجائش دیتا ہے، تو اس میں ایک تو ان کی انشاءاللہ مصروفیت بھی ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مستقل ایک اچھا روزگار بھی ان کو ملے گا. اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ جب بزنس جو ہے انہوں نے یہ دوسرا اس میں ایک سٹیٹس چلتا ہے انکم ٹیکس میں. اسٹیٹس میں جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ ریزیڈنٹ یا نان ریزیڈنٹ. ریزیڈنٹ جو ہے جو ہے نا 182 دن اگر اس انکم ایئر میں، یعنی 1 جولائی سے لے کر اگلے سال 30 جون تک جو ہے اگر وہ رہا 182 دن یا اس سے زیادہ، تو وہ اس کا سٹیٹس ہوگا ریزیڈنٹ کا، یعنی وہ پاکستانی شہری ہے، ٹیکس کے نقطہ نظر سے پاکستانی شہری بنے گا. اور اگر وہ اس سے کم اس کا سٹے ہے تو پھر وہ نان ریزیڈنٹ بن جائے گا. اب اس سال خاص طور پر 2024 کے بجٹ میں انہوں نے ایک اضافی کلاس یہ ڈالی ہے کہ اگر ایک آدمی تھا تو پاکستانی سٹیزن، پاکستانی شہری، لیکن یہاں 182 دن یہاں پہ بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، 2 مہینے ایک جگہ رہا، پھر اس سے اگلے ملک میں چلا گیا، 2-3 مہینے اس میں رہا، تو کسی اور ملک کا بھی جو ہے نا وہ ٹیکس گزار نہیں بنا، تو وہ پھر پاکستانی ریزیڈنٹ کے طور پر ہی اس کا ٹیکس یہاں اس کو ریٹرن فائل کرنی پڑے گی. پہلے یہ نہیں تھا یہ، لیکن یہ جون کے بجٹ میں انہوں نے یہ کیٹیگری بھی متعارف کرائی کہ ہے وہ پاکستانی سٹیزن، لیکن 182 دن سے کم اس کا پاکستان میں سٹے ہے، لیکن وہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے نا گھومتا پھرتا رہا، اپنا کاروبار کرتا رہا، یا جو بھی اس نے جو ہے نا ایکٹیویٹیز کرتا رہا، تو وہاں کا بھی کسی ملک کا وہ جو ہے نا ٹیکس گزار نہیں بنا، تو پھر وہ اس بیس پر پاکستانی ریزیڈنٹ ہی ٹریٹ ہوگا، اور اس کو بھی اپنے گوشوارہ انکم ٹیکس کا جمع کرانا پڑے گا. اب اس میں جو ہے نا یہ ساری باتیں میں نے وضاحت کرنے گا. The income of a resident person under a head of income shall be computed by taking into account amounts that are Pakistan source income and amounts that are foreign source income. اب اس میں یہ وضاحت یہ کی گئی ہے کہ جو ریزیڈنٹ ہے، پاکستانی سٹیزن ہے، پاکستانی نیشنل ہے، اس کی نیشنلٹی پاکستانی بنتی ہے، تو اس کو ورلڈ انکم ڈکلیئر کرنی پڑے گی. ورلڈ انکم کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو ٹیکسیبل اگر انکم اس نے کمائی ہے تو وہ بھی ڈکلیئر کرنی پڑے گی، اور کسی دوسرے ملک سے اگر وہاں پر بھی ایسی انکم جو ہے نا ارن کی ہے کہ جو ٹیکس کی کیٹیگری میں آتی ہے تو وہ بھی ڈکلیئر کرنی پڑے گی. البتہ اس میں پھر ریبیٹ مل جاتی ہے کہ جو پاکستان سے باہر کی انکم ہے وہاں جتنا وہ ٹیکس انکم کا دیا تو وہ منہا ہو جاتا ہے. ٹیکس لائبلٹی ورک آؤٹ کرنے کے بعد باہر کی انکم پر جتنا ٹیکس آپ نے دیا ہے، یعنی اگر فرض کیا 10 لاکھ پاکستانی انکم ہے، 5 لاکھ باہر کی، 15 لاکھ ہوگی،
ان کا ایک ٹیکس جو ہے مثال کے طور پر 1.5 لاکھ بن گیا، تو 1.5 لاکھ میں اس کو 1/3 جو ہے وہ وہاں جو اس نے ٹیکس دیا وہ اس میں سے 1.5 لاکھ میں سے منہا ہو کر باقی اس کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور جو نان ریزیڈنٹ ہے اس کو پاکستانی سورس جو یہاں سے اگر اس کا کوئی یہاں بزنس چل رہا ہے، کوئی پراپرٹی انکم ہے، کوئی بینکوں میں ڈپازٹ کرا رکھے ہیں، کوئی اور ایسی انکم ہے، تو ان پر جو بھی انکم اس کو آ رہی ہے تو وہ پاکستانی سورس کو اس کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا اور اس پر ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو یہ ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ کے حوالے سے بات ہوئی۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ دونوں باتیں میں نے کر دی کہ نان ریزیڈنٹ کو دونوں انکم پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کی انکم پر ٹیکس دینا پڑے گا، اور جو نان ریزیڈنٹ اس کو باہر کی انکم پر دینا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ پرافٹ یا گینز جو ہم نے کاروبار سے کیا ہے یا پروفیشن جو ہے نا، جو ہم نے یہ ایڈوکیسی کا جو ہے نا جس میں ہم اس وقت چل رہے ہیں اور اس کو اختیار کیا ہوا ہے، اس سے جو ہم ارننگ کر رہے ہیں، تو اگر ان پاکستان سال میں کسی بھی وقت آپ نے کیا ہے تو آپ کو ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا ریٹرن جمع کرائیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے اگر آپ نے جو ہے نا کوئی کرایہ حاصل کیا ہے یا لیز کی آمدنی ہے آپ کی ٹینجیبل ایسٹس پہ، ٹینجیبل ایسٹ، انٹینجیبل ایسٹس اور ٹینجیبل ایسٹس، ٹینجیبل ایسٹس جو ہیں جو ہے نا جو نظر نہیں آتے، اور ٹینجیبل یہ ہے جیسے آپ کی کوئی گاڑی آپ نے رینٹ پہ دے دی جو ہے نا، کوئی اور آپ کے پاس مشینری تھی اس کو رینٹ پہ دے دی، اور اس سے جو آپ کو کرایہ ملا یا اس کی لیز انکم ملی، یا آپ نے اپنی پراپرٹی تھی اور وہ جو ہے نا آپ نے اس کو کرائے پہ دے دی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اگر پراپرٹی انکم ہے تو اس کا سیپریٹ سیکشن ہے، لیکن موویبل پراپرٹی یہ جیسے میں نے گزارا کہ گاڑی ہے، کوئی آپ کے پاس مشینری ہے جس کو آپ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی جو ہے نا کوئی بینیفٹ یا پرکوزٹ ملتا ہے تو اس کو ہم فیئر مارکیٹ کے حساب سے اس کی ویلیوشن کرنے کے بعد وہ بھی انکم میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں مینجمنٹ فیس ملتی ہے کوئی بھی، جیسے ہمارے دوست بعض دفعہ کوئی جو ہے نا انسالوینسی کی طرف کوئی ادارہ جاتا ہے تو کورٹ جو ہے ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیتی ہیں، تو وہ جو اس کو وہاں پر مل رہا ہے معاوضہ وہ بھی اسی میں جو ہے نا اس کا پارٹ آف بزنس انکم ہے، پارٹ آف پروفیشنل انکم ہے۔ یا جیسے آپ نے لوکل کمیشن کے طور پر آپ کو فیس مل گئی، ایڈوکیٹ کے طور پر جو ہے نا آپ نے ہائر کی تو اس کو فیس مل گئی، تو یہ ساری کی ساری انکم جو ہے۔ اسی طریقے سے بعض ہمارے ساتھی جو ہے مختلف کمپنیوں کے پینل پر ہوتے ہیں، چونکہ ایک قانون ہے جو ہے نا وہ جو ہے جس کے تحت کمپنی کے لیے یہ لازمی ہے کہ اگر اس کا پیڈ اپ کیپٹل ایک سرٹن لیمٹ سے زیادہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مستقل لیگل ایڈوائزر کو اپنے پینل پہ رکھے، تو اس کو جو ہے وہ پھر وہاں سے منتھلی ان کو ریٹینرشپ فیس ملتی ہے۔ اسی جو ہے باقی کیسز کی تو علیحدہ ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اس کو جو ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کا مستقل کام ہی صرف لینڈنگ آف منی ہے، لینڈنگ آف منی، جیسے جو ہے نا اس کو وہ بھی، اور اس پر جو اس کو ارننگ ہو رہی ہے وہ بھی بزنس میں ہی شمار ہوگی۔ مثلا جو ہے وہ پیسے جو ہے نا اس پہ سود پہ کہیں یا پرافٹ پہ کہیں، جو بھی آپ کہیں اس کو نام دیں، اگر وہ دے رہا ہے اور اس سے اس کی ارننگ ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی بزنس کے ہی کیٹیگری میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے یہ شیڈولڈ بینک اور یہ انویسٹمنٹ بینک اور ڈیولپمنٹ فائنانس کا انسٹیٹیوشن اور مضاربہ کمپنیز، ان کے لیے بھی جو بھی یہ اپنے ایسٹس کو دے کر ان سے جو ہے نا وہ پیسے حاصل کرتی ہیں وہ سارا بزنس ہی انکم ہے جی۔ اچھا، اب جیسے کہ میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ بھئی جو پروڈکشن ہے، مینوفیکچرنگ ہے یا ٹریڈنگ ہے، اس کو کامنلی ہم بزنس سمجھتے ہیں، اور وہ آپ ان کے اخراجات بھی ہیں، ان کے اس کو مینوفیکچر کرنے کے، فیبریکیٹ کرنے کے، یا اگر ٹریڈنگ ہے تو اس کو جو پرچیزز آپ کرتے ہیں اور اس کو لا کے اپنے جو ہے نا گودام میں یا اپنے شو روم میں رکھتے ہیں اور پھر اس کو سیل کرتے ہیں مارجن کے ساتھ، تو ایک طرف اخراجات ہیں اور ایک طرف اس کی انکم ہے، تو اس کا کچھ لیگل جو ہے نا اس میں جو ہے نا کنڈیشنز ہیں کہ بھی اگر آپ نے پھر ان اخراجات کو جب ادائیگی کریں گے
تو ضروری ہے اگر اس کی سرٹن لیمٹ سے زیادہ کی آپ اگر خرید کر رہے ہیں تو پھر ٹیکس کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے. وہ گورنمنٹ کے قوانین ہیں کہ کن ٹرانزیکشن پر آپ ٹیکس کاٹیں گے موقع پر. مثلا میں نے ایک آدمی سے 10 لاکھ کی پرچیزز کی, اب میری ذمہ داری اگر بنتی ہے, اس کو کہتے ہیں پرسکرائب پرسن, لا کے اندر اس کا نام ٹرمینالوجی جو دیا ہے پرسکرائب پرسن, اور ہر سیکشن کا علیحدہ علیحدہ پرسکرائب پرسن ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں اور اگر میں کرائٹیریا میٹ وت کرتا ہوں اور پرسکرائب پرسن کی ڈیفینیشن میں آتا ہوں تو تب میری ذمہ کہ 10 لاکھ سے جس کے میں نے مال خریدا تو کہیں ریٹ ہوگا 5.5% اور کہیں ریٹ ہوگا 4.5%. آپ کہیں گے یہ کیوں؟ جو ان کا جو کارپوریٹڈ جو ہے نا یہ لمیٹڈ کمپنیز کسی اگر خریدیں گے تو پھر 4.5% کٹوتی کا ریٹ ہے, اور ادر دین کسی سے خریدیں گے تو پھر 5.5% ہے, 1% ایکسٹرا ہے. تو اس کو 10 لاکھ دینے کی بجائے 5% کاٹ کے وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں گے, بقایا اس کو دے دیں گے. اسی طریقے سے اگر تنخواہیں دینی ہیں تو اس میں بھی شرائط ہیں. وہ شرط یہ ہے کہ اگر حالانکہ اس وقت گورنمنٹ نے منیمم ویج انسکلڈ جو ہے نا لیبر کے لیے وہ 37,000 کی ہوئی ہے پنجاب میں, اور اسی طریقے سے کیپٹل سٹی میں اور غالباً دوسرے صوبوں میں بھی یہی ہوگی. بہرحال پنجاب میں تو منیمم ویج ریٹ انسکلڈ پرسن کے لیے وہ 37,000 ہے. لیکن یہ چونکہ اس دفعہ امینڈ ہونی تھی, ہوئی نہیں, اس وقت تک بھی یہی ہے کہ 32,000 سے اگر اس کو زیادہ کسی کو تنخواہ آپ دیں گے تو پھر اس کو کراس چیک کے تھرو دیں گے. یہ صرف کنٹرول کرنے کے لیے ایسی بات ہے, کنٹرول کرنے کے لیے کہ کوئی فکٹیشیس سیلریز اس کے اندر شامل نہ کرے, ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے کچھ اخراجات ہیں کہ بھی اگر اس ہیڈ کے اخراجات 2.5 لاکھ سے بڑھ جائیں گے تو ان کو بھی آپ نے بینک کے تھرو جو ہے نا پیمنٹ کرنی ہے. تو ان شرائط کے ساتھ جب آپ جو ہے نا ادائیگیاں کریں گے تو یہ سارے کے سارے خرچے جو ہے نا آپ کو الیویبل ہوں گے. اگر ان شرائط کو میٹ وتھ نہیں کیا, پورا نہیں کیا, تو پھر یہ جو اخراجات ہیں اس پہ کٹوتی ہوگی. لیکن یوٹیلیٹیز بل جو ہے وہ اس طرح کی شرائط سے جو ہے نا مستثنیٰ ہیں, جیسے بجلی کا بل ہے, گیس بل ہے, ٹیلی فون بل ہے, واسا کا بل ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, یعنی گورنمنٹ کا یا ایسے اداروں کا, وہ آپ کیش میں جتنا بھی ہوگا آپ دیں گے. لیکن ادر دین جو ہے یوٹیلیٹیز بل, پھر آپ کو وہ کرائٹیریا سامنے رکھتے ہوئے ادائیگی کے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا, اور جو بھی پرسکرائب ریٹ ہے کہیں 5% ہوگا, کہیں 2% ہوگا, کہیں جو ہے اس سے کم و بیش ہوگا. مثلا ہماری سروسز جو ہیں, جو سروسز پر ریٹ اس وقت 11% ہے, 11%. اگر ہم نے کسی کی جو ہے نا کسی بھی کارپوریٹ سیٹ اپ میں مثلا ہم نے ان کے کیس لیا, فائٹ کیا, اور وہ ٹیکس وہ جب بل دیں گے تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ 11% ہمارے معاوضے سے کاٹ کر وہ گورنمنٹ اکاؤنٹ میں آپ کے نام سے جمع کرائے. لیکن اگر آپ نے کارپوریٹ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, کیونکہ اس میں کنسلٹنگ میں بھی لمیٹڈ کمپنیز جو ہے نا بن جاتی ہیں, اور اس کے مطابق پھر اس میں 2% ریٹ کم ہے, اس میں 9% ہے. کیونکہ اس وقت ہماری کمیونٹی جو ہے نا ساری لائر کمیونٹی بیٹھی ہے, تو ہماری زیادہ تعلق خدمات سے ہے, سروسز سے ہے. تو اس پر جہاں پر بھی آپ نے سروسز رینڈر کی اور آپ کو فیس ملی, تو اگر وہ کارپوریٹ سیٹ اپ سے آپ کو مل رہی ہے تو قانون کے مطابق انہوں نے آپ سے 11% ٹیکس کاٹیں گے. اور اگر وہ نان کارپوریٹ سیٹ اپ سے آپ کو فیس مل رہی ہے تو وہ بھی جو ہے نا ہاں, اگر آپ خود بھی کارپوریٹ سیٹ اپ میں ہیں تو پھر ریٹ 11 کے بجائے 9% ہوگا. اور یہ ایڈوانس ٹیکس ہے, یہ جتنا بھی میں نے ڈسکس کیا یہ ایڈوانس ٹیکس ہے. اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا تو پھر یہ تو انکم کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. یہ ساری کی ساری جتنی بھی جو ہے نا کنڈیشن میں نے آپ بتائیں. باقی کچھ ٹیکنیکل کنڈیشنز ہیں, اس کو اس وقت ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بھی اگر سیلز کرتے ہیں اور وہ سیلز جو ہے نا 3rd شیڈول ایٹم, اب اس کو سمجھانا وہ چونکہ سیل ٹیکس کا ایشو ہے, اس کو وضاحت کرنا وہ جو ہے نا آپ کے اس میں نہیں آتا. ہاں, اسی طریقے سے ایسی ڈیڈکشن کی ان کی بھی اجازت نہیں. مثلا کہیں آپ کو فائن پے کرنا پڑا ہے, پینلٹی پے کرنی پڑی ہے یا پے کرنا, چونکہ وہ گورنمنٹ کا منشا ہے کہ لا کی وائلیشن نہ ہو, تو پینلٹی یا فائن یہ نتیجہ ہوتا ہے وائلیشن آف دی لا. تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھئی جہاں لا کی اگر آپ نے وائلیشن کی ہے تو وائلیشن تو آپ نے کی ہے, کیونکہ گورنمنٹ مستقل آپ کی آمدنی میں اور کاروباری آدمی کی آمدنی میں حصہ دار ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور ہمارے لا انکم ٹیکس لا کے مطابق
وہ ایک حصہ دار ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وائلیشن آپ نے کی ہے تو وہ پھر آپ خود بھگتیں، ہمارے کھاتے میں فائن پینلٹی وہ ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے، اگر آپ نے اس کو خرچہ دکھایا تو وہ آپ کی انکم میں جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے ذاتی اخراجات ہیں، ذاتی قسم کے کہ جو میری بچوں کی تعلیم کا خرچہ ہے، میری میڈیکل کا خرچہ ہے، میرے گھر کا کرایہ ہے، یا اس طرح کے یہ آپ کے ذاتی اخراجات ہیں، اس لیے وہ ذاتی اخراجات بھی بزنس کی آمدنی میں سے منہا نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ نے ریزرو کمپنی رکھ لیتی ہیں کہ پیسہ ہو گیا تو ان کو بھی جو ہے نا اس میں اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اسی طریقے سے جو حصے دار ہیں، یعنی اینی پرافٹ آن دیٹ بروکریج کمیشن سیلری اور پرسنز ٹو اے ممبر آف دا ایسوسیشن، یعنی اگر آپ مشترکہ اس میں کام چلا رہے ہیں اور اے او پی میں کام کر رہے ہیں، یعنی آپ دو یا دو سے زیادہ وکلا مل کر آپ ایک بزنس کر رہے ہیں، تو اس شکل میں آپ اپنے حصے داروں کو نفع تقسیم کرنے سے پہلے یہ چیز نہیں دے سکتے۔ کیا کوئی اس پر جو ہے نا اگر اس نے کوئی پیسہ زیادہ لگایا ہے تو اس پر جو ہے نا آپ منافع نہیں دے سکتے، اس کو کسی قسم کی بروکریج نہیں دے سکتے، کمیشن نہیں دے سکتے، سیلری نہیں دے سکتے، اور اس قسم کا اور کوئی معاوضہ نہیں دے سکتے۔ وہ حقدار ہے کہ جو بزنس کا انکم ہے اور آپ کی جو پرافٹ ریشو طے ہے اس کے مطابق وہ حقدار ہے اور اس کے مطابق ہی آپ کو وہ ملے گا۔ باقی یہ میں نے آپ کو ڈیڈکشن کے حوالے سے گزارش کر دی جی، تو یہ ڈیڈکشن جہاں پر بھی ہے جو ہے وہ سرٹن لیمٹ سے جب بڑھ جاتی ہیں، لیکن ان میں ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے یوٹیلٹی بل، فریٹ چارجز، ٹریول بل، ٹریول فیئر، پوسٹیج، پیمنٹ آف ٹیکسز، ڈیوٹیز فری، یہ ان ساری چیزوں کو اس پر جو ہے نا موقع پر آپ کیش میں پے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ایسا خرچہ کیا ہے جس کا بینیفٹ 1 سال سے زیادہ پر محیط ہے، تو اس شکل میں جو ہے نا اس شکل میں بھی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے وہ خرچہ کیا ہے، مثلا آپ نے گاڑی خرید لی، تو گاڑی جو ہے وہ اس کا بینیفٹ 1 سال سے زیادہ مدت تک جائے گا، لہٰذا اس کو ایز سچ پورا کے پورا خرچہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپریسیشن الاؤنس، وہ ریٹ دیے ہوئے ہیں کہ ہر سال آپ نے اس طرح کا ایسٹ ہے تو اس پر یہ آپ نے جو ہے نا الاؤنس لینا ہے۔ ہاں، اس میں ایک یہ کاروباری بزنس کے لیے ہے کہ اگر آپ کو ایسی پارٹی کو مال اپنا بیچا ہے جس کی ضرورت لا کے مطابق ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیل ٹیکس میں رجسٹر کرائے، اور اگر وہ رجسٹر نہیں کرا رہا تو پھر بھی آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، تو پھر آپ کا ٹرن اوور جو ہے اس میں آپ کو پراپرلی جو ہے نا وہ نہیں ملے گا، ریلیف نہیں ملے گا۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے نا مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایک بہت عمدہ پروفیشن سے اور معیاری پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے، چونکہ آپ ہر وقت جو ہے دوسروں کے مسائل کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر صبح سے لے کر رات تک اور رات سے جو ہے نا کافی دیر گئے رات تک جو ہے اس کی جو ہے نا اس کیس کو بنانے میں سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، دوسرے کے مسائل کو اور اس کی وریز کو اپنے کندھوں پر لے کر اگلے دن صبح پھر 8 بجے کورٹ ٹائم میں وہاں پر آپ کی حاضری ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو ہے ناشتہ بھی اکثر ہمارے ساتھی جو ہے وہاں نہیں کر پاتے اور ان کو یہاں آ کر کرتے ہیں۔ تو پھر آگے بھی پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو جج صاحب ہیں، اور جس کے آپ نے اپوزیشن جس کے سامنے ہونی ہے وہ بھی پڑھا لکھا ہے، تو اس لیے آپ کا پروفیشن بہت ریوارڈنگ پروفیشن بھی ہے، چیلنجنگ پروفیشن بھی ہے اور ریوارڈنگ پروفیشن بھی ہے۔ تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ ان ساری باتوں کی وجہ سے چونکہ ہمارے اس وقت جہاں آپ اور فیلڈ کے اندر جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو منوا رہے ہیں، ادھر اس وقت بہت زیادہ گیپ ہے، آپ جو ہے انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور اس طرح کی ہماری جو ٹیکسیشن کی پریکٹس ہے، کارپوریٹ لاز کی پریکٹس ہے، کیونکہ کارپوریٹ لاز کی علیحدہ ایک مستقل پریکٹس ہے جی، اسی طریقے سے ٹیکسیشن کی بالکل علیحدہ ہے، اور اس وقت جو ہے یہ صرف یہ ہمارے بارڈر تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پریکٹس جو ہے انٹرنیشنل جو ہے نا یہ بیرون دوسرے ممالک تک بھی ہمارے یہاں کے لوگ جو ہے وہ ٹیکسیشن میں یہاں پر سے ان کی سروسز دے رہے ہیں،
جو ہے نا اکاؤنٹنسی سروسز دے رہے ہیں. اسی طریقے سے مختلف اور فیلڈز کے اندر بھی، یعنی اب یہ بیانڈ دا بارڈرز جو ہے آپ کی یہ سروسز ریکگنائزڈ ہیں، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک گاؤں کی مانند ہے. تو وہ سیملر لا سٹینڈرڈ ہونے کی وجہ سے کہ ہر فیلڈ کے اندر سٹینڈرڈ آ چکے ہیں، تو لہٰذا آپ کی ساری پریزنٹیشن جو ہے لاز اور ان سٹینڈرڈ کی روشنی میں وہ ہوتی ہے. لہٰذا آپ اپنے ملک کے اندر بھی اس کی بہت عمدہ طریقے سے اس فیلڈ میں اپنا نام اور مقام بنا سکتے ہیں اور ایک بہترین جو ہے نا انکم حاصل کر سکتے ہیں اور اکراس دا بارڈر بھی آپ کر سکتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا، اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ جو ہے نا اپنا سوال کر سکتا ہے.